السلام علیکم دوستوں، حسب وعدہ حضرت یوسف قصہ سوئم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ قصہ دوئم میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت یوسف سے انتقام لینے کے لیے زلیخا نے ان کو قید خانے یعنی زندان زاویرہ میں ڈلوا دیا، لیکن اللہ کے نبی حضرت یوسف اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور قید خانے میں بھی لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، لوگوں کی تبلیغ کرتے رہے، ان کو ایک خدا یکتا کی عبادت کرنے کی تبلیغ کرتے رہے۔ ادھر زلیخا حضرت یوسف کے عشق میں پاگل ہو چکی تھی، اس کو ہر طرف بس یوسف ہی یوسف نظر آتا تھا۔ یوسف کی جدائی میں رو رو کر زلیخا اندھی ہو چکی تھی اور بہت زیادہ بوڑھی نظر آتی تھی۔ اتنے میں مصر کے راجا نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے آمون کے خدمتگاروں اور مصر کے بڑے بڑے مدبروں کو بلا بھیجا، لیکن وہ سب کے سب اس خواب کی تعبیر بتانے سے قاصر تھے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ راجا کے خواب کی صحیح تعبیر بتا سکیں، لیکن وہ اللہ کے حکم سے ناکام رہے۔ وہاں ایک ملازم ایسا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اچھی طرح جانتا تھا اور حضرت یوسف اس کو ایک خواب کی صحیح تعبیر بھی بتا چکے تھے۔ اس نے یہ بات مصر کے راجا کو بتا دی۔ یوں 7 سال زاویرہ کے زندان میں قید و بند کی صحبتیں کاٹنے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کو قید سے رہائی دی۔ راجا نے حضرت یوسف کو جیل سے سیدھا اپنے پاس بلوایا اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ مصر کے خدائے آمون کے پجاری اور بڑے بڑے مدبر وہاں موجود تھے۔ وہ حضرت یوسف کی آہو بھگت دیکھ کر آپ سے نفرت کرنے لگے۔ خواب کچھ یوں تھا، راجا نے دیکھا کہ 7 تر و تازہ اور موٹی گائیں ہیں اور 7 سوکھی ہوئی ہڈیوں والی گائیں ہیں۔ موٹی اور تر و تازہ گائیں ان 7 کو کھا جاتی ہیں۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ 7 گندم کے ذخیرے ہیں جو تازہ ہیں، اور پھر وہ خشک ہو جاتے ہیں اور مرجھا جاتے ہیں۔ حضرت یوسف نے بتایا کہ گائے سے مراد 7 سال ہیں، یعنی 7 سال فراوانی نعمت کے ہیں اور پھر 7 سال قحط اور خشک سالی کے ہیں، اور گندم کے تازہ ذخیرے بھی 7 سال فراوانی نعمت کے سال ہیں، اور پھر 7 سال کا خطرناک اور جان لیوا قحط اس حکومت پر آنے والا ہے۔ یعنی حکومت مصر کو اگلے 7 سال فراوانی کے اور اچھی فصل کے آ رہے ہیں۔ ان سالوں میں اگر ہم لوگوں کو اگلے 7 سال کے لیے خوراک ذخیرہ کرنے دیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ فصل کاش کرتے ہیں تاکہ ہم قحط سے نبردآزما ہو سکیں۔ مصر کا بادشاہ ان کی مدبرانہ تعبیر سن کر بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور ان کو اپنا وزیر خزانہ اور مشیر خاص بنا لیتا ہے۔ فصل کی کاشت، زمینوں کی تقسیم، سب کچھ ان کے سپرد کر دیا۔ یوں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کو جیل سے چھٹکارا عطا کیا اور عزت عطا فرمائی، لیکن مصر کے مدبر اور آمون بت کے پجاری حضرت یوسف سے بہت نفرت کرنے لگے اور نت نئی ترکیبیں لڑانے لگے کہ کسی طرح ہم ان کو نقصان پہنچا سکیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو سب مشکلات سے محفوظ رکھا اور ان کی مدد فرماتے رہے۔ یوں مصر نے فراوانی کے 7 سالوں میں بے تحاشا فصل گندم محفوظ کر لی، اپنے گودام گندم سے بھر لیے۔ حضرت یوسف نے زاویرہ کے باقی قیدیوں کو بھی رہائی دلوائی اور اس کام میں اپنا معاون بنا لیا۔ قحط اور خشکسالی کے سال آ گئے۔ مصر اپنی ضروریات پوری کر کے باہر سے آنے والوں کو بھی گندم فروخت کرنے لگا۔ حضرت یوسف کے بھائی بھی قحط اور بھوک سے مرنے لگے تو مصر کی طرف روانہ ہوئے کہ کچھ اناج لے کر آئیں تاکہ زندگی تو گزاری جا سکے۔ جب وہ مصر میں داخل ہوئے تو ان کے نام درج ہوئے۔ جو حضرت یوسف نے دیکھے تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ میرے بھائی بھی گندم لینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے ان سے بدلہ لینے کا ہرگز نہ سوچا کہ دین حق میں بدلہ نہیں لیا جاتا بلکہ معاف کیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو محل کے مہمان خانے میں بلوایا اور ان کی خوب خاطر تواضع کی اور بہت سارا اناج دے کر رخصت کر دیا، لیکن یہ بتایا نہیں کہ وہ کون ہے، اور یہ وعدہ لیا کہ اگلی دفعہ وہ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے۔ حضرت یوسف کے بھائی گندم لے کر اپنے ملک کنعان چلے گئے۔ سب لوگ بہت خوش تھے کہ اب ان کا قحط دور ہو جائے گا۔ پھر حضرت یوسف کے بھائیوں نے سارا ماجرا اپنے والد یعقوب کو سنایا۔ ان کے والد حضرت یعقوب یہ سن کر بہت حیران ہوئے کہ فرما روائے طبس نے بنیامین کو ساتھ لانے کو کیوں کہا۔ وقت گزرتا رہا۔ کچھ عرصہ بعد پھر کنعان میں غلہ ختم ہو گیا۔ قحط تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے بنیامین کو لے جانے کی اجازت چاہی،
لیکن حضرت یعقوب ڈر گئے کہ کہیں یوسف کی طرح بنیامین بھی گم نہ ہو جائے۔ انہوں نے ایک دفعہ تو منع فرما دیا، لیکن پھر بیٹوں کے بہت منت سماجت کرنے پر اور ہر طرح کی قسم کھانے پر وہ راضی ہو گئے اور وعدہ لیا کہ وہ بنیامین کی اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کریں گے۔ یوسف کی جدائی میں رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام اندھے ہو چکے تھے۔ بھائی بنیامین کو لے کر طبس کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت یوسف کو جیسے ہی ان کے آنے کی خبر ملی، انہوں نے اپنے بھائیوں کو محل میں بلوا لیا۔ بھائی اپنا یہ اکرام دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ حضرت یوسف اپنے سگے بھائی بنیامین کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے بنیامین کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا اور سرگوشیوں میں ان کو سب بتا دیا کہ وہ ان کے بھائی یوسف ہیں۔ بنیامین بھی بہت خوش ہو گیا۔ باقی بھائی بہت حیران تھے کہ فرمانروا بنیامین سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ بعد میں حضرت یوسف اپنے بھائیوں کو اناج دے کر رخصت کر دیتے ہیں اور بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ ان کے بھائی بہت منت سماجت کرتے ہیں کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دیں، لیکن حضرت یوسف اللہ کے حکم سے ان کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ ان کے بھائی روتے دھوتے اناج لے کر واپس کنعان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد کیا ہوا؟ زلیخا کو جوانی کیسے ملی؟ حضرت یوسف اور ان کے والد کی ملاقات کیسے ہوئی؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیے حضرت یوسف حصہ چہارم۔ تھینک یو، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ حصہ چہارم کے آتے ہی آپ کو اپڈیٹ مل سکے۔ تھینک یو۔